اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ادراک کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے روح کے کرب اور رتچگوں میں ابھرتے ہوئے خیالات کی تعمیری اور مثبت سمت موڑتے ہوئے بہاؤ کے سفر کا نام، جس کی نمود خون جگر سے ہوئی ہے۔ تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ یہ سوچ کا سفر کتاب ہے جی۔ صاحبزادہ حذیفہ اشرف عاصمی میرا جو بیٹا ہے، میرے ہی پیشے سے تعلق ہے، اس کا وقت قانون کے شعبے سے منسلک ہے۔ یہ اس نے لکھی ہے اور صرف 20 سال کی عمر میں اس بچے نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اس کی لائف کا گریجول پروسیس ہے، اس میں جو یہ فیل کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے صفحات میں تحریر کرے۔ سوچ کا سفر جو ہے یہ در حقیقت حذیفہ اشرف عاصمی کی ایک ایسی تخلیق ہے جس میں اس نے اپنے جذبات کا اظہار الفاظ کی صورت میں کیا ہے۔ اس کتاب میں اب دیکھیں کہ نوجوان آدمی اگر آج کے دور میں ظاہری بود و باش، دنیاوی بود و باش کو چھوڑ کر ایک بامقصد زندگی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں، تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ سوچ کا سفر جو ہے اس میں حذیفہ اشرف نے جو ہے اس میں تبصرہ جو شامل ہیں، بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز کے شامل ہیں۔ ڈاکٹر شناز مزمل صاحبہ جو کہ حذیفہ اشرف عاصمی کی شعر و نثر میں استاد بھی ہیں، مادر جو ہے وہ دبستان لاہور بھی ہیں، بہت بڑی شاعرہ، کچھ 40-45 کتابوں کی آتھر ہیں۔ قرآن مجید کا منظوم تشریح بھی انہوں نے کی ہے، اردو زبان میں واحد تشریح ہے یہ۔ انہوں نے اس کی کتاب کے اوپر جو ہے وہ اپنا تبصرہ لکھا ہے۔ پھر حذیفہ اشرف کے استاد پروفیسر نعیم گھمن، جنہوں نے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرح کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، انہوں نے باطنی صداقتوں کی گواہی کے نام سے۔ پھر ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ جو پلاک کی ڈی جی ہیں، بہت محبت کرتی ہیں نئے لکھاریوں سے بھی، اور پاکستان کے چپے چپے سے، پاکستان کی مٹی کی خوشبو سے محبت کرنے والی ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ نے بھی حذیفہ اشرف عاصمی کی اس کتاب میں تبصرہ لکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ الفاظ اس کے لیے لکھے ہیں۔ ہمارے دوست صاحبزادہ محمد حسن علی صاحب، انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ تحریر کیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں اردو زبان کی بہت محترم شخصیت شاعرہ نیلما ناہید درانی، جو کہ آج کل لندن میں مقیم ہے، انہوں نے اسپیشل حذیفہ کے لیے جو ہے وہ لندن سے لکھ کر بھیجا تبصرہ۔ اب اس میں جو شاعری بھی ہے حذیفہ کی، اور مضامین بھی ہیں، اور 100 لفظی کہانیاں بھی ہیں، اور اس کا افسانہ دانش کدہ عشق بھی اس کے اندر، اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ حذیفہ نے اس کتاب کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 20 سال کا نوجوان جو ہے وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی تخلیق کے لیے وقت نکالتا ہے، تو یقیناً ہماری پوری قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ ڈاکٹر شناز مزمل صاحبہ نے حذیفہ کے لیے لکھا ہے جی، میری ممتا کا جذبہ ہی تجھے اونچا اڑائے گا، وطن کا پاسباں تو ہے زمانے کو بتائے گا، یقیناً تو ہی بیڑے کو تباہی سے بچائے گا، دھنک رنگوں سے اپنی ماں کی چنری کو سجائے گا، اٹھا کر اپنا پرچم آگے آگے بڑھتا جائے گا، مقدر سونی دھرتی کا بھی ایک دن تو جگائے گا، میں ماں ہوں، میں تجھے پیچھے کبھی ہٹنے نہیں دوں گی، تو شہیں ہے تیرے بازو کبھی کٹنے نہیں دوں گی۔ یہ ڈاکٹر شناز مزمل صاحبہ نے
حذیفہ اشرف آسمی کے حوالے سے لکھا ہے، ڈاکٹر شناز مزمل دعا گو، مادر دبستان لاہور، چیئرپرسن ادب سرائے انٹرنیشنل۔ اسی طرح پروفیسر جو گھمن صاحب ہیں، خود بھی وہ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی حذیفہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ بے مقصدیت اور رستے کی متلاشی جوان اس کتاب سے فیض حاصل کر سکیں گے۔ حذیفہ کے من میں ایک بے چین شخص رہتا ہے جو اس کو کچھ کر گزرنے کی جانب مائل کرتا ہے، یہی بے چینی اور تڑپ حذیفہ کو بڑی راہوں کا مسافر بنا دے گی۔ حذیفہ کو اس کتاب کی اشاعت پر مبارکباد دیتا ہوں، خدا تعالیٰ اس کو پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ لاہوری کی فکری میراث کا وارث بننے کی ہمت اور حوصلہ عطا کرے۔ پروفیسر محمد نعیم گھمن، شعبہ اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج شالیمار لاہور۔ اسی طرح ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں حذیفہ اشرف کی اس کاوش کو سراہا ہے۔ لکھتی ہیں کہ حذیفہ کے مضامین اور شاعری متاثر کن حالات کی عکاسی اور معاشرے کی فلاح میں اپنا کردار نبھانے کی صلاحیت سے بھرپور ان کی تحریر عصری تقاضوں سے مالا مال ہے۔ یہ سنہری حروف جہاں علم میں اضافہ کرتے ہیں، وہاں بیمار ذہنوں کی صحت یابی کے لیے کامیاب نسخہ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ زندگی کے قریب تر لفظوں کا مجموعہ آنے والے دنوں میں حذیفہ کے مضبوط حوالے کے طور پر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ ڈاکٹر سغرا صدف، ڈائریکٹر جنرل پلاک۔ اسی طرح میں نے بھی کچھ الفاظ کا اظہار کیا ہے۔ صاحبزادہ حسن علی صاحب نے بھی لکھا ہے، جناب برخدا اور حذیفہ اشرف آسمی کی تحریروں کا مجموعہ سوچ کا سفر گزشتہ ایک ہفتے سے میری تنقیدی مطالعہ کی زد میں اور ادبی تنقید کے مختلف اسالیب و ضوابط کو روئے کار لانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جو سیل رواں اس نوجوان کے سینے میں موزن ہے وہ یقیناً بہت جلد اپنا عظیم مقام پا لے گا، بشرطے کہ یہ مشق سخن جاری و ساری رہے۔ محترمہ نیلما ناہید دورانی جو آج کل لندن میں مقیم ہیں، انہوں نے اپنے اس بچے کے لیے لکھا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ صاحبزادہ حذیفہ اشرف آسمی کے کارنامے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ شعر انہوں نے ایسے ہی نوجوانوں کے لیے کہا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں جب بچے ابھی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے کارہائے نمایاں کر ڈالے ہیں، اپنے ہی ہم عمر لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے اور مثبت طرز زندگی کی طرف ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اتنی اچھی سوچ میں ان کے صاحب علم والد صاحبزادہ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کی تربیت کا بھی حصہ ہے، جو انسانیت کی خدمت کے لیے ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ میں ان کی پہلی کتاب پر ان کو مبارکباد دیتی ہوں اور دعا گو ہوں اللہ انہیں ہمیشہ کامیاب و کامران کرے۔ نیلما ناہید دورانی، لندن۔ حذیفہ اشرف آسمی نے جناب اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس میں اس نے اپنے بہت سے احباب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جو اس کتاب کے لیے اس کے مامد و مامن ثابت ہوتے رہے ہیں۔ اس میں جی سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ میرے عزم سفر کو بخش دے تو حوصلہ یا رب، جھلک تو اپنے در کی دیکھنے کو اب بلا یا رب۔ جہاں ذکر خدا سے نور پاتا ہے ہر ایک چہرہ، ہمیں بھی حاضری کا اذن کرنا تو عطا یا رب۔ تیری مخلوق سے کرتا نہیں ہوں میں تو اب نفرت، حذیفہ کا ہے مولا تو ہی دے گا جزا یا رب۔ اسی طرح حذیفہ نے نعت رسول مقبول بھی اس میں شامل کی ہیں اپنی اس کتاب میں۔ رشک آتا ہے مکینوں پہ مجھے طیبہ کے، کہ مدینے میں انہیں لینے قضا آتی ہے۔ جب حذیفہ کو عطا کچھ ہو پڑے صلی علی، اس کو پھر اپنے گناہوں سے حیا آتی ہے۔ یہ تو صدقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین طلبوں کا، کملی والے کی مجھے خوب ثنا آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جوڑ ناتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل مدینے چلتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ قسمتیں بدلتے ہیں۔ اسی طرح حذیفہ نے مزید نعت جو لکھی ہے، کاش در پہ تیرے میری بھی رسائی ہوتی، دور مجھ سے تیری دیرینہ جدائی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام علی مقام کے حضور بڑی خوبصورت منقبت لکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا، کلام رب بھی سنایا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا۔ یہ کیسے بھولیں گے کربل سے ننھے اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تڑپتا لاشا اٹھایا میرے حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا۔ اسی طرح اپنے استاد کے نام، اپنے والد کے نام اور حضرت حکیم میاں محمد عنایت قادری نوشائی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے نام حذیفہ نے لکھا ہے۔ حذیفہ نے اس میں نظمیں بھی لکھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فیضان ساقی کوثر آرٹیکل لکھا ہے اس میں۔ یہ کتاب در حقیقت نوجوانوں کے لیے ایک انسپائریشن ہے۔ نوجوانوں کو آج کل کے دور میں جبکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے خیالات کی پراگندگی کا دورہ ہیں، اس میں یہ ایک ایسا جھونکا ہے جو حذیفہ نے ایک ننھے فرشتے کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی نسل کے نوجوانوں کو، بچوں کو، اور میں یہ بھی کہنے میں حق بجانبوں کو، بڑوں کو جھنجھوڑا ہے کہ ہمیں اپنی اصل کی طرف واپس آنا ہوگا، ہمیں روحانی زندگی کی طرف واپس آنا ہوگا، اور ہمیں اچھا، سچا، پکا مسلمان بننا ہوگا اور اچھا پاکستانی بننا ہوگا۔ اسی طرح اس کا ماں کربلا زیست میں ابر بہار ہے، اس حوالے سے اس نے آرٹیکل لکھا ہے۔ فکر اقبال کے حوالے سے اس میں آرٹیکل شامل ہے۔ افلاطون فلسفہ اور طرز حکمرانی کے حوالے سے اس میں اس نے لکھا ہے۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، ایک آرٹیکل اس کا شامل ہے۔ میں ظاہر ہے کہ اتنی تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ باب سراند تاج محمد کے نام سے آرٹیکل اس میں شامل ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے جناب فادر ڈے کے حوالے سے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جب الجھنے لگتا ہوں، بابا تھپکی دیتے ہیں اور میں ہنسنے لگتا ہوں۔ اسی طرح ستمبر عہد وفا کا مہینہ، بڑا اچھا آرٹیکل ہے۔ کچھ خوبیاں جو کامیاب بنائیں، موٹیویشنل ٹاپک ہے جناب، بڑا اچھا اس نے اس میں بھی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا ہے۔ زندگی میں حصول کامیابی کے گر، نوجوانوں کو، عوام الناس کو اپنی طرف یہ بڑا خوبصورت آرٹیکل اٹریکٹ کرتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر سابق ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر رفیق احمد مرحوم، جو کہ حذیفہ کے استاد تھے، حذیفہ نے ان کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا، اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں نظریاتی سمر سکول میں ان سے جو وابستگی تھی، ڈاکٹر رفیق احمد صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اس نے اپنے خیالات کا اظہار الفاظ کی صورت میں کیا ہے۔ صبر نعمت خداوندی کے نام سے اس کا آرٹیکل ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کو گزارنے کے لیے نوجوانوں کے لیے یہ کتاب بڑی ایک مثبت ہے۔ اس کو اگر پڑھ کر اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ یہ ایک بڑا اچھا ایک، پھر اس کا غصہ عقل کا دشمن ہے، اس حوالے سے ایک ٹاپک ہے اس میں۔ خود اعتمادی کامیابی کی ضمانت، موٹیویشنل چیزیں بہت ہیں نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ جھوٹ ایک معاشرتی لعنت ہے، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ یہ بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل اپنے ادارے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے کے متعلق۔ پھر لفظوں کے جادوگر سے ملاقات، یہ قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات کا حوال حذیفہ نے لکھا ہے موٹیویشن کے لیے۔ پھر ادب کا سورج طارق بلوچ صحرائی، بہت بڑے رائٹر ہیں طارق بلوچ صحرائی، ان سے ملاقات کا حوال اور ان کے حوالے سے لکھا ہے۔ گویا کہ حذیفہ نے اپنے مشاہدات کو اس ایج میں جو محسوس کیا اور جو ان سے انسپائریشن لی، اس کو صفحہ کرتاس پہ منتقل کیا ہے۔ روشنی کا پیغمبر سلمان ابا صاحب ہمارے دوست، بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے دانشور ہیں، ان کے حوالے سے آرٹیکل اس کے اندر شامل ہے۔ مثبت اینک، موٹیویشنل کنورسیشن ہے۔ ہاں میں یہ دنیا بدل سکتا ہوں، یعنی یہ وہ ٹاپک ہیں جو کہ بچوں کو پڑھنے چاہیے۔ لالچ سے میں قاتل، بچوں سے مراد نوجوانوں کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ میں یہ والدین کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سوچ کا سفر جو کتاب ہے حذیفہ اشرف آسمی کی، یہ ضرور پڑھنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں، نوجوان ضرور پڑھیں، تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، ہم بھی مہذب ہیں۔ اسی طرح اس نے حذیفہ نے بڑے اچھے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، یہ ایک آرٹیکل ہے۔ پھر ایک افسانہ لکھا ہے دانش کدہ عشق، بڑا زبردست افسانہ ہے، جو مجھے تو امید نہیں تھی، لیکن اس نے بڑا کمال کا یہ تحریر کیا ہے، اور میں نے اس کو یہ بھی ایڈوائز کیا کہ اسی ٹاپک کو آگے لے کے یہ ناول بھی لکھے، بے شک اس میں جتنا مرضی ٹائم لگ جائے۔
اس کتاب کی ایک بڑی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں حذیفہ نے 100 لفظی کہانیاں جو مختلف اخبارات میں چھپتی رہی ہیں یہ اس نے لکھی ہیں، بڑی بامقصد، بڑے فلسفیکل اپروچ رکھتے ہوئے اور بڑے کمال کی باتیں ہیں۔ یہ جو 100 لفظی کہانیاں ہیں یہ بہت زیادہ اس کے اندر شامل ہیں، جو کہ بہت زبردست ہے نوجوانوں کے لیے بھی اور عام کاری کے لیے بھی۔ اس میں جناب علی احمد کیانی، نامور شاعر، ایڈوکیٹ، وائس چیئرمین نفاذ اردو کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی حذیفہ کے ادبی دنیا کے نئے مسافر کے عنوان سے لکھا ہے۔ شمع لے کر چل نکلا ہے پیرزادہ میاں محمد عمر اشرف آسمی، جو کہ حذیفہ کے بڑے بھائی ہیں، ریسرچ سکولر ہیں، ڈائریکٹر نشائی قرآن مرکز لاہور ہیں، مرکزی صدر ہیں تحفظ ناموس رسالت موومنٹ انٹرنیشنل کے۔ انہوں نے بھی اپنے بھائی کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ جگر گوشہ حضرت پیر میاں محمد عنایت قادری نشائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحبزادہ پیر میاں محمد یوسف قادری نشائی جو کہ حذیفہ کے نانا ہیں، انہوں نے بھی حذیفہ کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ حذیفہ کے جو چاچو ہیں صاحبزادہ میاں محمد اکرم، سینئرز مینیجر HSC اظہار گروپ آف کمپنیز ہیں، انہوں نے بھی حذیفہ کے حوالے سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ میری ایک بہن نہید اقرار ریڈیو پاکستان سے منسلک ہیں، بہت اچھی شاعرہ، کالم نگار ہیں، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مرزا صہیب اکرام صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے حذیفہ کی کاوشوں کے حوالے سے۔ شہزاد روشن گیلانی ماہر تعلقات عامہ، سوچ کا سفر محبت کا سفر کے نام سے حذیفہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نوید اسلم ملک صحافی، PR مینیجر علم کی دنیا، انہوں نے جوانوں کو پیروں کا استاد کے نام سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ صاحبزادہ حذیفہ اشرف آسمی کے حوالے سے حذیفہ اشرف کے جو چاچو ہیں، میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ میاں محمد اعظم، جو لائبریری سیکشن میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی حذیفہ کے حوالے سے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ سوچ کا سفر کا ٹائٹل ہے، یہ نامور آرٹسٹ صداقت صدیقی جو ہیں انہوں نے بنایا، بڑی محبت سے بنایا، اور یہ صداقت صدیقی صاحب نے کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے حذیفہ کے حوالے سے۔ میاں اشرف آسمی ایڈوکیٹ کے ہونہار صاحبزادے حذیفہ اشرف کی علمی و ادبی کاوش دیکھ کر میری وجدانی اور تخلیقی قوتوں نے اس سر ورک کا پیرہن پا کر اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ صداقت صدیقی صاحب نے کہا ہے جناب حذیفہ کی ہر کتاب کا ٹائٹل میں ہی بنایا کروں گا، بڑی محبت کا اظہار ہے۔ تو دوستو یہ کتاب 20 سالہ نوجوان نے اگر لکھی ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ یہ اس قوم کا بیٹا ہے، اس کا فخر ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ شہین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سچا غلام ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے اور اس کو یہ سفر اس کا رہے سوچ کا سفر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کالج کے طالب علم، یونیورسٹی کے طالب علم اور 9ویں 10ویں جماعت میں پڑھنے والے بچوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسے آسمی پبلیکیشن 4 مزنگ روڈ لاہور نے جو ہے پبلش کیا ہے، 031600474772 اس کا نمبر ہے، یہاں سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مثبت سرگرمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں اس کے لیے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ حذیفہ جب 2 کلاس میں پڑھتا تھا تو بانگ درا کے بہت سے اشعار اس نے یاد کر لیے تھے، اور میرا سبق ان کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹا پاکستان سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محبت کرنی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔